ساری دشمنی آ گئی. اللہ سے دشمنی ان سے, رسول کی دشمنی ان سے, پہلے کی جو دشمنی تھی کیونکہ یہ متولی تھے, ساری دشمنی ان سے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پلان بنایا. پلان یہ بنایا کہ اگر بڑے بڑے اسے کچھ چوٹ پہنچائیں گے تو بات بڑھ جائے گی, اور ہاشمی پھر کسی کے باپ کا نہیں رکھتے, ہاشمی پھر کسی کے باپ کا نہیں رکھتے, اور یہ بات پھر ان کے ایمان کی ہے. جب سرکار ابو طالب علیہ السلام شیب ابی طالب سے باہر آئے اعلان کرنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا ایھا الکافرون, اے کافرو. ابو طالب علیہ السلام مکے کے کافروں سے فرمایا اے کافرو. کسی ایک ملعون نے بھی یہ نہ کہا کہ تو ہمیں کافر کہتا ہے, خود کیا ہے. انہیں پتا تھا, مکے کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ وہی ہے کہ جس کی وجہ سے آگے اسلام جانے والا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اس آخری پیغمبر کی طرف سے جو پہلا پیغامبر کافروں کی طرف گیا وہ ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام. پہلا پیغامبر, پہلا پیغامبر, پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. اللہ کی طرف سے جو آخری پیغمبر آئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور محمد مصطفیٰ کی طرف سے جو پہلا پیغمبر تھا وہ حضرت ابو طالب تھے. یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان. تم کیا سمجھو جمعرات کی روٹیاں بھیک میں مانگ کے کھانے والے کہ عظمت ابو طالب علیہ السلام کیا ہے. تو کافروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ بات بڑوں میں نہ جائے, بچوں میں رہنے دو, بات بچوں میں رہنے دو. اب بات بچوں میں کس طرح سے رہے گی؟ انہوں نے, کافروں نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا کہ جب بھی ابو طالب کا بھتیجا باہر نکلے گھر سے, تم دیکھو کہ وہ بالکل بازار میں آ چکا ہے, گلیوں میں آ چکا ہے, تو تم اسے پتھر مارنا شروع کر دو, اسے پتھر مارنا شروع کر دو. کافروں کے بچوں نے اپنے دامن میں اپنے جو رومال رکھتے تھے اس کے اندر انہوں نے پتھر چھپانا شروع کر دیا. کسی نے جیب میں, کسی نے دامن میں, کسی نے ہاتھوں میں کپڑا لپیٹ کے پتھروں کو چھپانا شروع کر دیا. بچے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بازار میں پہنچے, کافروں کے کافر پلوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پتھر برسانا شروع کیا. یہ پہلا اور آخری ایسا موقع تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سرکار تو عالم کو چوٹ پہنچی. پہلا اور آخری موقع تھا, پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سرکار کو چوٹ پہنچی. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے خون نکلنے لگا, آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے, اور آپ کا چہرہ خون سے لت-پت ہو گیا. یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ آسمان سے عرش اور عرش سے لے کے جنت تک سارے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ آج پہلی دفعہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ پہلا ایسا موقع تھا. یہ صورت لے کر خون آلود صورت لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے, اور جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام گھبرا کے کھڑے ہو گئے, آپ بے چین ہو گئے, اور رسول خدا کے چہرے کو اس طرح سے خون آلود دیکھ کر فرمایا کہ بھتیجے تیرا یہ حال کس نے کیا؟ غرق ہو جائے وہ بندہ جس نے یہ تیرا حال کیا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے دامن مبارک سے سرکار کے اس آنسوؤں کو پوچھا, سرکار کے اس چہرے سے خون کو ہٹایا, اور ماتھے کو چوم کے آپ نے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار کو گود میں اٹھایا. گود میں اٹھا کے ان کافروں کے پاس گئے, ابو سفیان کو جمع کیا, ابو لہب کو جمع کیا, ابو سفیان کو, ابو جہل کو, ابو لہب کو, سارا ابوڑیوں کو جمع کیا, اور آپ نے فرمایا کہ کس نے یہ میرے بھتیجے کا حال کیا ہے, کس نے یہ حال کیا ہے, کس کی چرامڑی پہ, کس کے کہنے پہ یہ بچوں نے میرے بھتیجے کا حال کیا ہے. سارے کافروں نے ایک ہی آواز میں کہا کہ یہ بچوں کی بات ہے, بچوں میں رہنے دو, بچوں کی بات ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا, اور وہاں سے کہہ کر آپ روانہ ہو گئے. آپ نے فرمایا اس جملے پر قائم رکھنا, بچوں کی بات ہے, بچوں میں رہنے دو. یاد ہے بچے ہمارے گھر میں بھی ہے.
لے گئے اور آپ نے مولا علی کو بلایا اور آپ نے مولا علی کے ہاتھ میں سرکار کے ہاتھ کو تھمایا اور آپ نے فرمایا کہ علی تیری جان جائے تو جاتی رہے، مصطفیٰ کو آنچ نہ آئے، تیری جان جائے تو جاتی رہے، میرے بھتیجے کو آنچ نہ آنے پائے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسی دن وعدہ کیا میری جان دے دوں گا، رسول خدا میں آنچ نہ آنے دوں گا۔ اب جب دوسرا دن ہوا، رسول خدا چلے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ ہے، آگے آگے حیدر کرار ہے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ ہے، آگے آگے حیدر کرار ہے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ ہے، آگے آگے حیدر کرار ہے، پیچھے نبوت ہے، آگے امامت ہے، پیچھے نبوت ہے، آگے امامت ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ نبی کے آگے کھڑا رہنا گناہ ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ نبی کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، لیکن یا علی تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو اگر نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو سکتا ہے تو نبی کے آگے نبی کی حفاظت کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے آگے آگے تھے، رسول خدا کے آگے آگے چلتے ہوئے وہ بازار آئے، بازار میں وہ کافر کے پلے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، انہوں نے پتھر برسانا شروع کیا، پتھر برسانا شروع کیا، اور یہ وہی بچہ ہے جو 3 دن کا تھا اور چولہے میں اژدہے کو چیر دیا تھا، 3 دن کا بچہ ہے اور اژدہے کو چیر دیا۔ اب یہ علی 12 سال کا ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ بچہ 3 دن کا تھا، اژدہے کو چیر دیا تھا، 12 سال کا ہے، کیا کرے گا؟ جب انہوں نے پتھر برسانا شروع کیا، رسول خدا کے پاس پتھر نہ آ سکے بلکہ وہ سارے پتھر مولا علی نے اپنے سینے پہ لے لیے۔ وہ پتھر سینے پہ لیتے لیتے وہ کافروں کے بچوں تک پہنچے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر پھاڑا، کسی کا منہ توڑا، سارے ٹوٹے پھوٹے پلے اپنے باپ کے پاس گئے کہ آج تو ابو طالب کے بیٹے نے ہمارا یہ حال کر دیا، آج ابو طالب کے بیٹے نے ہمارا سر پھوڑ دیا، کسی نے کہا منہ توڑ دیا، کسی نے کہا ہاتھ توڑ دیا، کسی نے کہا کمر توڑ دی، اور کسی کو تو ہسپتال میں پہنچانے جیسا بھی نہ رکھا۔ حضرت ابو طالب کے پاس سارے کے سارے کافر، مکے کے کافر پہنچے، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ عتیبہ شیبہ، سارے کے سارے کافر ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ تیرے علی نے ہمارے بچے کا یہ حال کر دیا۔ جناب ابی طالب نے مولا علی کا ہاتھ تھاما، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا کہ بہت خوب کیا، اور پھر ان کافروں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کل والی بات بھول گئے کہ بچوں کی بات